السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ان محفلوں کے اندر آنے والوں کی توجہ کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی بات دل و دماغ میں اترنے نہ پائے جس کی وجہ سے اس کے راستے پر چلنے کی بجائے بندہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے لگ جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ آپ ہمتن گوش ہو کر اللہ رب العزت جل جلالہ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل سے بھی سنیں اور کانوں سے بھی سنیں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہا خانے میں جگہ پکڑ لے اور کل جو سورج طلوع ہو وہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے بڑے شہروں میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو جمناشیم کھلتے جا رہے ہیں، نوجوان وی شیپ کے اندر باڈی بنانے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے، ٹریڈ میل پر چلتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں فقط اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ راستے سے گزرے تو اس کے شولڈر، اس کا مضبوط جسم اس بات کی گواہی دے کہ واقعی کوئی مرد جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ باڈی ریڈیوس کرنے کے لیے اور فٹنس کے لیے اور وی شیپ کے اندر باڈی بنانے کے لیے آج بہت سارے سرمایہ دار ہزاروں روپیہ ماہانہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کی پرسنالٹی سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکیں۔ اگر جنرل پبلک سے پوچھا جائے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرد کون ہے، تو انسان اس کے حوالے سے اپنا تاثر پیش کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جو طاقتور ہو، جو مضبوط جسم والا ہو، جو کسی کو پچھاڑنے کی قوت رکھتا ہو، اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں صحیح معنوں میں یہ مرد ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی کتاب کے اندر ہر قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرما دیا۔ کافر کیسے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، وہ بھی قرآن نے بتا دی۔ منافق کیسے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، قرآن نے بتا دی۔ مومن کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، قرآن نے بتا دی۔ ولی کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، قرآن نے بتا دی۔ میں صرف جھلکیاں پیش کرتا ہوا چلوں۔ مومن اور متقی کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ منافقین کی آئیڈیالوجی اور ان کی مینٹلٹی کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافق کی کوالٹی جو ہے اسے قرآن نے بتایا
کہ منافق جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ادھر کیوں گئے تھے، کہا ہم تو مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ منافق کی ایک علامت قرآن نے یہ بھی بیان کی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے انسانوں کی کوالٹی کو واضح فرمایا، اولیاء کی شان بیان کی، تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو اب قرآن ہی سے پوچھیں، اے قرآن، دنیا میں بہت سارے لوگ خود کو مرد کہتے ہیں، ذرا تو ہی بتا دے کہ مرد کون ہے، تو ہی بتا دے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن جسے مرد کہے وہی مرد ہے، اسے ذہن میں رکھو، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ اب آج میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، اور اس آئینے میں ہر آدمی خود کو دیکھ لے کہ کیا وہ واقعی قرآن کی روشنی میں مرد ہے؟ قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے، کون ہے آدمی، مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ خرید و فروخت، سودا، جو مرد ہے اس مرد کی شان یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں مرد وہی ہے جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ نہیں روکتے۔ جو مرد ہوگا نا وہ خرید و فروخت کرتا ہوگا۔ دیکھیں تجارت کا لفظ پہلے آیا اور بیع کا لفظ بعد میں آیا۔ اگر دیکھا جائے تو تجارت کے لفظ کے اندر بھی خرید و فروخت دونوں شامل ہے، لیکن یہاں تجارت سے مراد خریدنے کا ذکر ہے اور بیع سے مراد بیچنے کا ذکر ہے۔ تو خریدنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا، بیچنے کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ تو آدمی اگر کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو یہ خرید و فروخت کے اندر وہ لگا ہوا ہے، اس کی مصروفیت میں رہنے کے باوجود بھی جو مرد ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، یہ تجارت اسے غافل نہیں کرتی۔ خریدنے میں تو آدمی تھوڑا سا وہ کرتا ہے، بھاؤ تال کرے گا، کھینچنے کی کوشش کرے گا، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو۔ لیکن بیچنے کے اندر سوچے گا زیادہ سے زیادہ ملے، ہوتا ہے نا بھئی۔ آدمی پلاٹ خریدتا ہے تو وہی انویسٹ تو کرتا ہے کہ میں 100 روپے کا پلاٹ خریدوں تو مجھے 1000 مل جائے اس کا۔ بیچنے میں زیادہ نفع کی کوشش کرتا ہے۔
اور جو بیچنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر کوئی بھی ہو، بڑے بڑے کاروباری تو یہ بھی کہتے ہیں میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں، دھندا لے کے بیٹھا ہوں، نفع نہیں کماؤں گا تو چلے گا کیسے؟ پھر علماء جائیں گے تو کہیں گے حضرت آپ سے زیادہ نہیں کما رہا ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں کماتے کتنا ہے اور کیا کرتے ہیں۔ تو بیچنے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تو قرآن نے دونوں کا ذکر کیا کہ خریدتا ہو تب بھی اور بیچتا ہو تب بھی، تو اس تجارت میں مصروف ہونے کے باوجود وہ ایسا انسان جو خرید و فروخت میں لگے ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اگر کوئی ایسا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ مرد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کا ذکر الگ کیا گیا، زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا، اور ذکر اللہ کا ذکر الگ کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد؟ تو الگ الگ تفسیریں ہیں کہ خریدتے وقت بھی ذکر کے معنی ایک کیا ہوتا ہے؟ یاد۔ تو ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ مال بیچتا بھی ہو یا مال خریدتا بھی ہو، ایسے وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ کہیں میں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا، کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہا۔ ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو، مال خراب ہو اور دھوکہ دے کے بیچ رہا ہو، زمین کسی کی ہو اور کسی کو بیچ رہا ہو، دھوکہ تو نہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بیچے تب بھی یاد رکھتا ہے، خریدے تب بھی یاد رکھتا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرتا۔ وہ کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ بھلے وہ انسان کے ساتھ لین دین کی بات کر رہا ہو تو زبان اس سے لین دین کی اور ڈیلنگ کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور ایسا ہے اللہ والوں کی ایسی پوزیشن رہی ہے کہ نہ نفع ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا، نہ نقصان ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر، چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہیں، تو آقا کریم اپنی شان یہ بیان کرتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور نیند سے بیدار ہو کر فوراً مصلی پر آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار کیا نیند ناقص وضو نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ بیدار ہوئے اور مصلی پر آ کر آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے اس کے بعد آپ کو وضو کرتے نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا سنو، تم جب سوتے ہو نا تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل یاد الہی میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو سرکار کے قدم پر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیند ان کے لیے ناقص وضو ضرور ہے، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایسے بھی اللہ کے ولی اس فرش گیتی پر گزرے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں تو ان کے دل سے ذکر الہی کی آواز آتی رہتی ہے، ذکر الہی کی آواز، دل ان کا زندہ رہتا ہے۔ اسی کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں قلب جاری۔ اور صوفیاء کرام علیہم الرضوان میں نے خود مدینہ منورہ کے شیوخ کی محفل میں شرکت کی، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل، ذکر کی محفل
اللہ اکبر، ایک سے ایک نورانی چہرے والے مدینہ منورہ میں عشاق رسول بزرگ تشریف لائے تھے. وہاں ذکر کی محفل تھی. جب ہم اس ذکر کی محفل میں گئے تو ذکر کرانے والے جو شیخ تھے، اللہ اکبر، وہ ذکر کراتے کراتے ہر ذکر کرنے والے کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ والے جو سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر دل غافل ہے تو ان کے دستے کرم کے صدقے میں دل بھی اللہ کی یاد میں چلچا جاری ہو جائے. یہ ہے تو قلب جاری رہتا ہے. کسی نے کہا تھا حضور مفتی اعظمین علیہ رحمت و رضوان کے دور حیات میں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا، غالباً اعلی حضرت ہی سے یا استاذ زمن سے، ایک بزرگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب جاری ہو جائے. تو ان سے کہا گیا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی جو چارپائی ہے، اس چارپائی کے نیچے جو جگہ ہے نا، وہاں تم لیٹ جاؤ کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوتے ہوئے بھی، تو اس کے ذکر کی آواز اور ذکر کی وجہ سے تمہارا قلب بھی جاری ہو جائے گا. اور میں نے خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہے. ہم لوگ تو اگر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اوف آہ، لیکن خدا کی قسم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے اللہ اللہ اللہ. ایسا لگتا تھا کہ زبان ذکر کر رہی ہے اور ساتھ میں دل بھی اللہ کی یاد سے معمور و منور نظر آ رہا ہے. تو یہ مرد جو ہوتے ہیں نا، انہیں رب سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ خرید و فروخت میں بھی لگے ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. یہ خرید و فروخت، یہ مال آنا جانا، نفع نقصان، وہ اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتا. وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں. اور یاد رکھو، دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، اور جیسے ہی کسی نے کہا اللہ، شیطان وہاں سے بھاگا، وہاں سے بھاگا. آج ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے، انسان اپنے دل کی بے چینی کا علاج عیش کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، جبکہ دل کی بے چینی کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے. عیش کی چیزوں سے دل کو چین نہیں ملتا. دل کو سکون دینا ہے تو اللہ کو یاد کرو، اور اگر یاد کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے تو ذرا قرآن سے پوچھو کہ کس کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا مولا جب مجھے یاد کرتا ہے. کہا اچھا، کہا ہاں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے یاد کیا. کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب میں کہتا ہوں اللہ، تو میں زمین والوں کے درمیان اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اور وہ فرشتوں کے درمیان مجھے میرا چرچا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے کہ اس کا فرمان حق ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ڈھونڈ لو ایسے مرد جو تجارت کرتے ہوں، خرید و فروخت میں لگے ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. آپ اکثر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تجارت کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. بس اس کا جھوٹ بولنا یہی پتہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے. یہی پتہ بتاتا ہے. پتہ چلا اب قرآن کی روشنی میں وہ مرد نہیں رہ گیا. اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کرتا ہوتا تو جھوٹ کیسے بولتا؟ کیسے جھوٹ بولتا؟ اور اب اگر دیکھا جائے تو تاجر
دکھائی دیتے ہیں، تاجر. اور قربان جائیے میرے نبی کی عظمت پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تجارت کرنے والا جھوٹ کا سہارا زیادہ لیتا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ساتھ جن تاجروں کو جوڑا. ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھنے والے کو حضور کا ساتھ ملے گا، روزہ رکھنے والے کو حضور کا ساتھ ملے گا، زکوٰۃ دینے والے کو حضور کا ساتھ ملے گا. خدا کی قسم اگر کوئی تاجر تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کرتا ہے اور دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ تاجر بھی کل بروز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ سرکار کا فرمان ہے. لیکن قید لگائی سب سے پہلے صدوق، امین، ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو. کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء. قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اب پہلی چیز آپ سمجھو کہ قرآن کی روشنی میں مرد وہ ہے جو اس کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. اب آگے بڑھیے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور خرید و فروخت اسے نماز سے غافل نہیں کرتے. اب ایسے مرد مارکیٹ میں ڈھونڈ لو جو مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. تو آپ اگر سوسائٹی میں تلاش کرو گے تو آپ کو میکسیمم ایسے کاروباری لوگ ملیں گے جو مال کے پیچھے نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، مال کے پیچھے نماز قائم نہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ورنہ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پوزیشن کو، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی پوزیشن کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ادھر اذان کی آواز وہ سنتے جیسے ساری چیزوں سے رشتہ ان کا ٹوٹ چکا ہو، سب سمیٹ دیتے اور اذان کی آواز پر لبیک کہہ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ کو معلوم ہے اقامت کی بات آئی ہے، اقام الصلاۃ. نماز سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے، نماز قائم کرتے ہیں. یہ اقامت کے معنی کیا ہے؟ اس کے سارے شرائط جو نماز کے ہیں نا، اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہو. ہم لوگوں نے کیا سمجھا یہ مسجد کو، بے ایک سچ بات آپ کو بتاؤں، بری مت ماننا، سننا چاہیں گے؟ ایسا جواب مجھے نہیں سمجھ میں. اب بات سننا چاہتے ہیں؟ کھانا کھا کر آئے ہیں نا، ذرا زور سے بولیں تو میں سمجھوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں. سننا چاہتے ہیں نا، غور سے سنیے گا، سچ بتائیے گا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا مسجد میں دل لگتا ہے؟ سچ بتائیے گا. کم ہی لوگ ہیں نا. ورنہ مسجد میں جاتے ہیں تو جلدی سے بھاگنے کو جی چاہتا ہے، جلدی سے بھاگنے کو. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد میں دل لگنا کتنی عظیم بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، جس کا دل مسجد میں نہ لگے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اس لیے کہ مومن ہی کا دل مسجد میں لگتا ہے، مومن ہی کا دل. اس لیے کہ روئے زمین کی جنت مسجد ہے. اسی طریقے سے جنت میں قیامت میں وہ جائے گا جو ایمان والا ہوگا. تو جنت میں ہی اگر مسلمان کا دل نہیں لگتا تو بتاؤ اس کا ایمان کیسا ہے، کیسا ہے؟ سچ بتائیے گا. ایسا نہیں لگتا کہ مسجد میں گئے جلدی سے بھاگیں؟ ہوتا ہے نا. تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی. صحابہ کرام علیہم الرضوان تو اول صف کے لیے
اتنے تڑپتے, اتنے بے چین ہوتے کہ جلدی سے پہنچ کر صف اول میں جگہ حاصل کر لیں. اور سرکار فرماتے ہیں اگر میں صف اول کی فضیلت بیان کروں تو لوگ کوڑا ڈالیں گے. کہیں فرمایا تلوار نکل آئے گی آگے کی صف میں جگہ پانے کے لیے. اور یہاں اور پھر کہتے ہیں ہم مرد, اسی لیے تو چوہے سے ڈرتے ہیں. اگر چوہے سے ڈرتے ہو تو مرد کاہے کہ وہ اللہ والے تھے جو شیر کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اصل مرد وہ تھے, وہ مرد تھے اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتے اور نماز قائم کرنے کے اندر فخر محسوس کیا کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. کوئی چیز انہیں نماز سے نہیں روکتی تھی. آپ جانتے ہو, ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے گھر میں آپ نیا صوفہ لے کر کے آئے, یا چلیے صوفے کو چھوڑ دیجئے, بہت کم اس کو بچے نقصان پہنچاتے, لیکن نیا موبائل لے کر کے آئے, آپ نے ٹیبل پر رکھ دیا, آپ کے چھوٹے بچے نے ہاتھ میں لیا اور یوں یوں کرنے لگا, آپ کی سانس اوپر نیچے کی, ابھی پھینکے گا اور ٹوٹے گا. صحیح ہے کہ غلط؟ یار جواب دے, میں آج کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, مجھے صحیح ہے نا؟ آپ کو یہ ڈر لگے گا نا کہ کہیں توڑ نہ دے؟ بولیے, ہے نا؟ آپ کا بچہ آپ کا موبائل نہ توڑ دے, اس کی آپ کو فکر رہتی ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. کیا ہے یہ؟ دین کا ستون ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کے ستون کو گرا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو دین کے ستون کو روز توڑتے ہیں, اور ہماری اولاد میں کتنی اولاد ایسی ہے جو دین کے ستون کو روزانہ توڑتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ موبائل توڑ دے ہم گوارا نہیں کرتے, لیکن روزانہ دین کے کھمبے کو توڑ رہی ہے ہماری اولاد, اور ہم, لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. کوئی فکر نہیں. جائزہ لو گھروں کا, جائزہ لو خود کا, تو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دین کو توڑ رہے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے نہ نماز کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے. نماز ہے کیا؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز ہے کیا؟ مومن کی معراج ہے. نماز ہے کیا؟ جنت کا قبر کا نور ہے نماز. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب اگر کسی مسلمان کی دکان کے اوپر کوئی کسٹمر آیا اور اس نے کہا کہ 1 لاکھ کا مجھے مال چاہیے, اتنے میں اذان کی آواز آئی یا نماز کے وقت کے جانے کا خدشہ ہے کہ اگر میں اس کو مال پیک کرنے میں رہوں گا تو نماز کا وقت چلا جائے گا, اور ایسی سچویشن میں اس نے مال تو حاصل کر لیا, نماز کے وقت کو جانے دیا, نماز قضا کر لیا, اس مال میں اسے کبھی برکت حاصل نہیں ہوگی. اور اگر کسی بندے نے 1 لاکھ کا کسٹمر آیا, 10 لاکھ کا کسٹمر آیا, 1 کروڑ کا کسٹمر آیا اور نماز کا وقت جانے کے قریب تھا, اس نے کسٹمر سے کہہ دیا رک جاؤ میں تم سے بعد میں ڈیلنگ کروں گا, پہلے رزاق کی بارگاہ میں سر جھکا دوں, پہلے معبود کی بارگاہ میں سر جھکا دوں, یہ کہتے ہوئے اس نے اسے روک دیا اور معبود کی بارگاہ کی طرف سجدہ ریز ہونے کے لیے چل پڑا. تو سنو, اس کی قسمت میں لکھا ہوا جتنا رزق تھا وہ تو مولا عطا کرے گا ہی, لیکن اس رزق کے اندر اللہ اتنی برکت عطا کر دے گا کہ رکھنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں رہے گی. کتنے تعجب کی بات ہے کہ خیال رزق تو ہے, رزاق کا خیال نہیں. ہم نے کسے رزاق مانا ہے؟ اسے
کسٹمر کو ہو سکتا ہے کہ آپ پیک کرو اور اس کے بعد وہ کہہ دے اب مجھے نہیں چاہیے، تو آپ کو دو کلک، ایک تو کسٹمر چھوٹنے کا، ایک نماز چھوٹنے کا. لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور آپ نے نماز پڑھ لی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل کو سکون ملے گا. اس لیے ملے گا کہ آپ نے کسی دنیا دار پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ دیا ہے. تو جو مرد ہوتے ہیں ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے، وہ نماز قائم کرنے سے بھی غفلت نہیں برتتے. نہ تجارت ان کو نماز سے غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت انہیں نماز سے غافل کرتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن نے جسے مرد کہا ہے اس میں ہم ہیں بھی. پھر آگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دیتے. تو جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں قرآن نے جسے مرد کہا نا، اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دولت کو جمع کرنے کی فکر نہیں کرتا، مستحقوں کا جو حق ہے اسے دینے کی بھی فکر کرتا ہے اور لٹاتا ہے اسے. اسی لیے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ دینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین نے اتنی عجلت برتی کہ کبھی اس سلسلے میں انہوں نے کوتاہی نہیں برتی. اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی زکوٰۃ اپنے وقت پر صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے، اس کا مال محفوظ قلعے کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ اس کے مال کی حفاظت، اللہ عز و جل اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جتنا مال ہمارے پاس ہے، ہم نے جو کمایا ہے، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا حق ہمیں قرآن نے نہیں دیا. نہیں دیا. یہ سوچ اگر کسی کی ہو، بہت اہم کریکشن کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ میں نے محنت سے 2 لاکھ روپے کمایا، اب میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں خرچ کروں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں، یہ کافر کی سوچ ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے مال کو اللہ کی راہ میں اور مخلوق خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا، تو ان کی قوم ان سے کہنے لگی کہ جو مال ہم نے کمایا، کیا ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ تو اب کیا کریں؟ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا یہ مال تمہارا جو ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، میں نے مومنوں کا مال اور جان دونوں خرید لیا ہے. اب خرچ کرو گے تو میری مرضی کے مطابق. تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تمہارے مال میں محتاجوں کا حق ہے، اور مال ہم نے دیا ہے. اسی لیے جب متقین کی تعریف قرآن نے بیان کی تو یہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں. اور سن لو، اللہ کے ولی رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں. یہی تو غلطی ہوئی. مولانا صاحب اگر کہہ دیں کہ بھئی شادی کے اندر اسراف نہ کرو، تو مولانا ہم کماتے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ ارے بھئی آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ حق ہے، اسے سمجھو. قرآن کہتا ہے حضرت نوح کی قوم نے کہا وَفِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ،
یعنی ہمارے مال میں جو ہم چاہیں اس کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے. اور ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ دولت پر اترانے لگتے ہیں، تو جس شہر میں دولت پر اترانے والے ہوں نا، اس بستی کو اللہ تباہ کر دیتا ہے. قرآن کی روشنی میں بتاؤں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. اللہ فرماتا ہے ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں جس بستی میں دولت پر اترانے والے ہیں. پتا چلا کہ آپ اگر دولت پر اترا رہے ہو تو آپ گویا خدا کے سامنے چیلنج کر رہے ہو، اس لیے کہ دولت خدا نے دی ہے تو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اور بستی پر عذاب گنے غریبوں کی وجہ سے کبھی نہیں آیا، یہ بھی سمجھ لو. آپ کسی بستی پر عذاب، جلدی سے بستی تباہ جو ہے نا، وہ غریبوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. بستیاں تباہ اور برباد مالداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا. اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، تباہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بستی کے سرمایہ داروں کو بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تو اللہ عز و جل پر یہ حق ہوتا ہے خود سے کہ پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ان کو خیرات دیتے ہیں، ہم ان کو صدقہ دیتے ہیں، ہم ان کو، کچھ تم نہیں کرتے. یہ اللہ کا شکر مانو کہ تمہیں اس نے ذریعہ بنا لیا ہے. حقیقی دینے والی ذات خدا کی ہے. اگر تم کسی کو دیتے ہو تو اس کا حق دے رہے ہو جو تمہارے مال میں اللہ نے رکھا ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ قرآن کا فرمان. تو جو مرد ہوتا ہے اسے زکوٰۃ دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، کھلے دل سے دیتا ہے، فراخ دلی سے دیتا ہے. آپ کہیں گے کیا ہمارے مال سے ہم کچھ اچھا کام ہم جو چاہیں نہ کر سکے؟ آپ سارے اچھے کام کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑی لو، حلال کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کرو، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. لیکن آپ بولو کہ میں اپنی مرضی سے حرام کام میں جو چاہوں، نہیں. آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اچھے سے اچھی چیزوں کا استعمال کرو، اپنی کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرو. قرآن یہی تو کہتا ہے، جائز کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی کہے میں کمایا اتنی عیاشی میں اڑا دیا، 2 لاکھ کمایا، اگر 10,000 میں نے اڑا دیا تو کیا ہوا؟ نہیں، رونگ ہے یہ. تو جو مرد ہوتے ہیں نا ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. اب آگے سنو، جو سننے کی چیز ہے اب آگے سنو. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. تو اب مرد جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں رہتے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اچھا کام کیا نا انہوں نے؟ جواب دیں. یار آپ اتنا بڑا مجمع اور ایسی سستی کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے نا. اب قرآن آگے ان کی کیفیت بیان کرتا ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار. ڈرتے ہیں، یعنی اتنے اچھے کام کرنے کے بعد کہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی قائم کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں، یہ سب کر کے آگے کیا ہے؟ یخافون، ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھ الٹ دی جائے گی. ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک بار ڈر گئے، نہیں،
یخافون مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی کنٹینیوس ڈرتے رہتے ہیں۔ کس دن سے ڈرتے رہتے ہیں؟ جس دن دل اور آنکھوں کو پلٹ دیا جائے گا، الٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال میں پوچھتا ہوں، ذرا ڈھونڈیے ایسے مرد جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں، نماز بھی قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں اور پھر ڈرتے بھی ہوں۔ یہاں تو 40 دن کا چلہ مار کے آنے کے بعد سمجھتے جنت باپ کی جاگیر ہو گئی، اور کچھ سارے سیٹھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10,000 زکوٰۃ دے دی تو جنت ہماری جاگیر ہو گئی۔ مرد وہ ہے جو نماز قائم کر کے بھی، زکوٰۃ دے کر کے بھی، اللہ کا ذکر کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے مرد۔ جس دن دل الٹ دیا جائے گا، آنکھیں الٹ دی جائیں گی، وہ دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اب آگے قرآن نے ان اللہ والوں کی صفت کے بعد بیان فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا۔ اب ان کے یہ اچھے کام تھے نا، ڈرنا بھی اچھا کام، نماز قائم کرنا بھی اچھا کام، زکوٰۃ دینا بھی اچھا کام، اللہ کا ذکر بھی اچھا کام، تو اب قرآن کہتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا اس اچھے عمل کی جو انہوں نے کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس اچھے عمل کی جزا۔ یہاں قرآن نے عمل صرف نہیں کہا، احسن ما عملوا، سب سے اچھا عمل۔ اللہ کو مطلوب جو ہے نا وہ صرف عمل نہیں ہے، اچھا عمل، اور سب سے اچھا عمل مطلوب ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے اچھی بات کون سی؟ صبح آپ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، رات میں کھولتے ہیں، دن میں کھولتے ہیں، دن اور رات زبان کو بے لگام کھولتے رہتے ہیں، لیکن زبان پر سب سے اچھی بات کون سی؟ کبھی قرآن سے سیکھنے کی کوشش کی؟ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اچھی بات قرآن نے کیا بتائی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی اگر صبح اٹھ کر آپ نے کسی کو اللہ کی طرف بلا لیا تو آپ کی بات سب سے اچھی بات ہوگی، سب سے اچھی بات ہوگی۔ تو وہ جو انہوں نے سب سے اچھا عمل کیا تو اس عمل پر اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ یہاں تک تو مال خرچ کرنا، اقامت صلاۃ اور اللہ کا ذکر، اس کا اجر ہو گیا، لیکن میرا رب صرف عدل ہی نہیں فرماتا، فضل بھی فرماتا ہے۔ عدل ہی نہیں فرماتا بلکہ فضل بھی فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تمہارے اچھے عمل کا بدلہ ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اب اللہ کے فضل سے اور زیادہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا، یعنی اب اللہ تمہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہاں سے ایک مزاج ملا، بڑا عظیم مزاج ملا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ملازم کو ملازمت کی تنخواہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنا فکس ہوا تھا، اس کا صلہ تم کو دے دیا، تم کو 10,000 تمہارا مہینے کا ہے، دے دیا تم نے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ صرف اس کو معاوضہ ہی نہ دو، کچھ زیادہ دے کر اللہ کی سنت پر عمل بھی کر لیا کرو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی لیے
آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کو پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم سے، یہودی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ایک مدت کے لیے. اس مدت کے پورے ہونے سے پہلے وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض مجھے دے دو جو تم نے مجھ سے لیا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے، 2 دن باقی ہیں، بعد میں تم آ کے لے لینا. اتنا سننا تھا کہ وہ جو غصے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ابھی کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاروق اعظم قریب بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص جو حضور کو برا بھلا کہنے لگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا پلان بنایا اور کہا تو میرے آقا کے سامنے اتنی بد زبانی کر رہا ہے. سرکار نے فاروق اعظم کو روکا اور ارشاد فرمایا عمر ایسا نہ کہو، عمر ایسا نہ کرو، سنو تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا حضور اس سے قرض اس کا دے دے، لیکن سنو اب اس کا قرض مجھ پر نکلتا ہے نا تو سنو اس کا قرض اسے دے دیا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قرض کے حوالے سے جو ہے جتنی کھجوریں دینی تھی وہ کھجوریں دینے کے لیے فرمایا. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جتنا اس سے لیا تھا یہ تو اسے دے دینا اور تھوڑی سی اور زیادہ بھی اسے دے دینا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر سرکار کا قرض چکانے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں. اسی راستے کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہودی کہتا ہے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں. اس نے اپنا نام بتایا. فاروق اعظم نے فرمایا تم تو یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو اور اتنے بڑے عالم ہو کر کے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات کرتے تھے. اس نے کہا سنو عمر یہ میری بے ادبی یا گستاخی نہیں تھی، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ ستانے والوں کے ستانے پر علم اور صبر کا مظاہرہ کریں گے. تو میں نے سوچا میں نے ساری نشانیاں تو حضور میں دیکھ لی تھی، اب ایک یہی نشانی دیکھنی تھی کہ میں برا بولتا ہوں سرکار علم کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں نے دیکھ لیا کہ یقیناً یہ نشانی بھی حضور میں موجود ہے کہ میں نے برا بھلا کہا سرکار نے علم کا مظاہرہ کیا. اے عمر سن لو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لیکن آقا کی شان دیکھو، زیادہ دینے کی بات. یہاں تو 1 روپیہ زیادہ چلا گیا تو اللہ اکبر. یہ جان جو ہے نا یہ بڑی لالچی ہے. قرآن نے کہا وہ تو حق ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. بڑی لالچی ہے. 1 روپیہ نکلنا نہیں چاہیے. زیادہ کیسے چلا گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر مساجد کے ٹرسٹی حضرات یہاں پر موجود ہوں تو وہ جو خدمت کرتے اللہ ان کو جزا دے. لیکن ایک چیز ہے، امام صاحب کی 500 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہو تو کہیں گے ہم پہلے میٹنگ کر لیں پھر بڑھا دیں گے. ارے میرے بھائی آپ 2 لاکھ کا مینار بناتے ہو تو مینار سے دین نہیں چلتا، امام سے دین چلتا ہے. آپ 2 لاکھ روپے مینار پر خرچ کرتے ہو. آج کہتے ہیں نا لوگ کیا کریں سنیت میں یار ہمارے علماء، استغفر اللہ، جو لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علماء کام کر رہے ہیں، لیکن جو بات کرتے ہیں لوگ امام صاحب کچھ کام نہیں کرتے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اتنی فرصت ہی آپ نے انہیں کہاں دی کہ وہ بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر کام کریں. آپ 10,000 دیتے ہو، اب 10,000 میں آج کی ان کی ضرورت وہ پوری کیسے کریں؟ ایک بار بیماری آ گئی ٹیسٹ کرانے گئے تو پورے مہینے بھر کی تنخواہ غائب. تو بیچارے نہیں سوچیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی سوچ اسی میں لگی رہتی ہے.
فراخ دلی کا مظاہرہ کرو. میں اپنا واقعہ آپ کا بتاؤں. میں کینیا گیا تھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, تھوڑے سے قریب ہوئے تقریر کے بعد, سرمایہ دار تھے, قریب ہوئے مجھ سے, اور قریب ہونے کے بعد انہوں نے کہا مجھے کچھ تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بیٹھے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر وہابیت بہت پھیل رہی ہے, اور اپنی مسجد سب سے مرکزی مسجد ہے, لیکن کیا بتائیں, امام صاحب آج یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, کام نہیں ہو رہا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو تم سمجھدار آدمی ہو, انشاءاللہ کل میں تم سے میٹنگ کرتا ہوں, پہلے امام صاحب سے مجھے بات کر لینے دو. امام صاحب بھی بہت محبت کرتے تھے. بلایا میں نے, بیٹھے بات چیت کرنے لگے. امام صاحب نے اپنی بیماری کا ذکر کیا. انہوں نے کہا مجھے یہ مرض ہے, اور حضرت میری کمائی کا 30-35% میرے مرض میں چلا جاتا ہے علاج کے اندر, باقی جو بچتا ہے اس میں بمشکل تمام میرے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا خرچ نکلتا ہے. اگر میں تھوڑا سا کچھ اگر دوڑ دھوپ نہ کروں تو میرے بچوں کی اسکول کی فیس وغیرہ کا انتظام کیسے ہوگا. اس میں بھی ٹرسٹی ہم سے پوچھتے ہیں وہاں کتنا ملا, وہاں کتنا ملا, وہاں کتنا ملا. تو بولے حضرت میں کیا کروں بتائیے آپ. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ خوشحالی کے ساتھ رہتے ہوئے دین کا کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کہا حضرت میری یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو نہ مجھے ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے, میں بیٹھ کے کام کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کی ضرورت کو اپنے انداز سے سمجھ لیا. دوسرے دن وہ سیٹھ آئے. میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ جو میں کہتا ہوں اس پر تم عمل کرو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے معلوم تھا کہ اللہ نے بہت نوازا ہے, اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ذکر تم ٹرسٹی سے نہیں کرنا. کہا حضرت یہ بھی میرا وعدہ. میں نے کہا سنو, امام صاحب کو سمجھ لو کہ 10,000 مسجد سے ملتا ہے نا, 10,000 تم اپنی جیب سے امام صاحب کو دینا. تم جانو, امام صاحب جانے اور میں جانوں. امام صاحب باہر جانا چھوڑ دیں گے, مسجد میں بیٹھ کے دین کا کام کریں گے. وہ راضی ہو گیا. کہا حضرت منظور. آپ یقین مانے 6 مہینے میں شہر کا نقشہ امام صاحب نے چینج کر دیا. کوئی لال ایسا بھی تو آئے, کوئی ایسا بھی تو آئے تو صحیح. آپ میرے خواجہ کو مال کی ضرورت نہیں تھی, بندہ نواز کو مال کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو اتنا سا کھاتے تھے, سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج ان کے نام پہ کروڑوں کی زمین موجود ہے یا نہیں؟ چلو مجھے جواب دو. ہے نا؟ کہ آئی کہاں سے؟ چلیے مجھے جواب دیجئے, یہ آئی کہاں سے؟ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ والے اپنے کام میں لگے رہتے تھے. لوگ ان کے قدموں میں ڈھیر ڈال دیا کرتے تھے, یہ گاؤں حضرت آپ کا, یہ مکان حضرت آپ کا, آپ دین کا کام کرتے رہیے, سب کچھ آپ کے قدموں میں. انہوں نے اس سے کل بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. آج وہ زمین کے اندر ہیں, لیکن ان کی زمینوں سے نہ جانے کتنے ادارے چل رہے اور کتنوں کے گھر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہے نا؟ لیکن لوگ دیتے تھے. اگر یہ دینا ناجائز ہوتا تو سرکار کبھی نہ فرماتے کہ تحفہ لو, تحفہ دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن نفس بڑا عجیب مسئلہ ہے, بڑا عجیب مسئلہ ہے. تو سنت الہیہ یہ ہے کہ عدل تو نیکی کے عوض کے اندر تمہیں کرنا ہے. ملازمت اگر کوئی کرتا ہے تو ملازمت کرنے والے کو اس کی تنخواہ دینا یہ تمہارا عدل ہے. لیکن اگر تم سنت الہیہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو خوشی سے بھی کچھ دے دو تاکہ رب کی سنت پر عمل ہو جائے. اور سنت ہی پر نہیں, اللہ کی آیت پر بھی عمل ہے. قرآن کہتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, احسان کر جس طریقے سے تجھ پر اللہ نے احسان کیا, احسان کیا. وَيَزِيدُ مِن فَضْلِهِ. تو اب اللہ فضل زیادہ کیا فرماتا ہے, اس کو بھی قرآن نے کھولا. بھئی اجر تو ہو گیا اچھے کاموں کے بدلے میں,
لیکن یہ کہ اللہ عز و جل فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا. اب قرآن ہی سے پوچھیں، قرآن تو بتا کہ فضل سے زیادہ کیا عطا فرمائے گا، کیا چیز ملے گی؟ تو اب قرآن نے جب کہا، قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قرآن نے کہا کہ اللہ عز و جل اس بندے کو بے حساب نعمت اور روزی عطا فرمائے گا، بے حساب. اب قرآن نے یہ بتا دیا کہ مرد وہ ہے جو خرید و فروخت جس کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز قائم کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. اگر یہ کوئی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دن سے ڈر رہا ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خرید و فروخت کے اندر مصروف رہنے کی بجائے اللہ کی یاد میں لگ گیا تو ایسے بندے کو وہ رزاق بے حساب عطا فرمائے گا، بے حساب عطا فرمائے گا. اسی لیے تو اللہ والوں کے قدموں کے اندر ڈھیر پڑا رہتا تھا، اور زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے، زمین کے اندر ہیں تب بھی کھلاتے ہیں، آج بھی فیض جاری. تو اب آج کی گفتگو کا ماحصل یہ کہ آپ قرآن کی روشنی میں آپ اور ہم خود اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن نے جسے مرد کہا وہ ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں مرد بننا ہوگا، اور مرد وہی ہے جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھ الٹ دیے جائیں گے. یہ دل اور آنکھ ہی کا ذکر آیا اور کسی چیز کا ذکر نہیں. یہ بھی ایک تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر گفتگو کر سکوں. لیکن میں آج آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص تجارت کے وقت اللہ کی عبادت کا وقت آئے، وہ تجارت چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے، تجارت کرتے وقت سچ بولے، اس کے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر دے، اللہ سے ڈرے، تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اس کی روزی کم ہو جائے گی. میرا رب دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، لیکن لمیٹڈ نہیں، بے حساب عطا فرمائے گا. یہ میرے کریم کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. اور اسی چیز پر صحابہ جب عمل کرتے تو دنیا ان کے اس عمل کو دیکھ کر اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی. صحابہ جب اس پر عمل کرتے تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی. صحابہ اور تابعین جب اس پر عمل کرتے تو لوگ اسلام کے قریب آنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری سوچ بگڑ چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر خرید و فروخت کو فوقیت نہ دی اور نماز کو فوقیت دی تو ہماری تجارت میں خسارہ ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رزاق ہے، قادر مطلق ہے، وہ حصے کی روزی ضرور عطا فرمائے گا. اسی کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور اس جملے سے تو فدا ہونے کو جی چاہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ. میرے رب کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ، اس کی مخلوق کہاں ہے، وہ سب جانتا ہے. اس لیے جہاں جو ہے میرا مولا اس کے رزق کا ذمہ لیا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. بس آخری بات ایک عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مجھے ایک حدیث سفر میں آتے ہوئے سننے کا موقع نصیب ہوا. میں اس حدیث کو، چونکہ وہ حدیث شریف جو ہے وہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کی تلاوت اس آیت سے پہلے والی آیت سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں. آپ جانتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے. اس زمانے میں شام، یمن وغیرہ سے تجارت کا سلسلہ بہت چلتا تھا. تو وہاں سے انہوں نے قندیل خریدی، زیتون کا تیل لیا، رسی لی، یہ ساری چیزیں لے کر کے مدینہ منورہ لوٹے. جب مدینہ منورہ پہنچے نا تو تقریباً عصر کا وقت تھا.
تو عصر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور جو قندیل لے کر کے آئے تھے فرماتے ہیں اس قندیل کو اس میں جو ہے زیتون کا تیل ڈالو اور رسی سے اسے مسجد نبوی شریف کے اندر لٹکا دو، روشنی کرو۔ قندیل لگا دی گئی۔ مغرب سے پہلے پہلے پوری مسجد نبوی شریف منور ہو گئی۔ صحابہ جب مغرب کی نماز کے لیے آئے تو چکا چوند ان کی آنکھیں، یا اللہ یہ کیا ہے؟ پھر میرے آقا بھی تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کو اس طریقے سے منور کرتے ہوئے منور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کیا فرمایا؟ جب پتہ چلا کہ انہوں نے کیا ہے، سرکار نے فرمایا نورت الاسلام، یعنی انہوں نے مسجد کو منور کیا تھا، سرکار نے کیا فرمایا؟ تم نے اسلام کو منور کر دیا، تم نے اسلام کو منور۔ اور پھر یہیں پر سرکار اکتفا نہیں فرماتے، میرے آقا جب کسی کے عمل سے خوش ہوتے تھے نا تو بہت دعائیں دیتے تھے، تو سرکار نے دعا دی، نور اللہ لک فی الدنیا والآخرہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں منور فرما دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد میں روشنی کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں اچھی قالین بچھاؤ، اللہ کے گھر میں روشنی کرو، اور خاص طور پر جمعۃ المبارکہ میں اللہ کے گھر کے اندر خوشبو کا اہتمام کرو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو جمعہ سے پہلے مسجد نبوی شریف میں جاتے اور جا کر مسجد نبوی شریف کی در و دیوار پر خوشبو لگایا کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ جو ہے محنت و مشقت کر کے آتے، پسینے میں شرابور ہوتے، تو پسینے سے ہو سکتا ہے کسی کے بو آئے اور جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کو وہ سکون نہ مل سکے۔ اب جب خوشبو آئے گی تو خوشبو سے سکون ملے گا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں تو کرو، یہ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل قرآن نے جسے مرد کہا ان میں ہم سب کا شمار فرما دے، اور ہمیں ان مردوں والے کام کی توفیق نصیب فرمائے جس کو قرآن مقدس نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔